بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، درس نمبر 56۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات پر ایک نظر اور غزوات کا عالمی جنگوں سے تقابل، آج کے درس میں یہ دو باتیں ذکر کرنی ہیں۔ غزوہ تبوک کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات مکمل ہو گئے، جن کی تعداد تقریباً 27 ہے۔ ان تمام غزوات اور سرایہ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بھیجے گئے تھے، مقتولین کی تعداد 1018 سے زیادہ نہیں ہے۔ مسلمان اور کفار دونوں کو ملا دیا جائے تو تمام غزوات جو بدر سے شروع ہو کے تبوک پر مکمل ہو گئے اور سرایہ تھے، ان سب کے اندر جو مقتولین کی تعداد ہے وہ 1018 سے زیادہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غزوات پر اگر ایک نظر ڈالی جائے تو ان غزوات کے جو فوائد ہیں، ان کے ذریعے سے جزیرۃ العرب میں امن قائم ہوا، فتنے کی آگ بجھ گئی اور اسلام اور بت پرستی کی کشمکش میں دشمن کو شکست ہوئی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ انہی غزوات کی بدولت یہ بات معلوم ہو گئی کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والا ہے اور مخلص ہے، اور کون منافقین ہیں، اللہ نے ان کو بھی ظاہر کر دیا۔ نمبر 3، انہی غزوات کے ذریعے سے مسلمانوں کے ایسے کمانڈروں کی ایک زبردست جماعت تیار ہو گئی جنہوں نے بعد میں عراق، شام اور فارس کے میدانوں میں فتح حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ذریعے سے فتوحات عطا کیے۔ اسی طریقے سے زمانہ جاہلیت میں جو جنگیں ہوتی تھی تو وہ جنگ اصل میں نام تھی لوٹ مار، قتل و غارت گری، ظلم، زیادتی، آپس میں انتقام، تشدد، کمزور کو کچل دینا، آبادیوں کو ویران کر دینا، عمارتیں ڈھا دینا، عورتوں کی بے حرمتی کرنا، بوڑھوں بچوں کے ساتھ سنگدلی سے پیش آنا، کھیتی باڑی اور جانوروں کو ہلاک کر دینا اور زمین میں تباہی اور فساد مچانا، اس کا نام جنگ تھا۔ اسلام نے اس کی روح ہی تبدیل کر دی اور اسے ایک مقدس جہاد کی صورت عطا فرمائی، یعنی ایک ایسا نظام کہ جس میں طاقتور کو کمزور کر دیا جائے جب تک کہ اس سے کمزور کا حق نہ لیا جائے، یعنی طاقت کے بلبوتے پر کسی کو ظلم کرنے سے اسلام نے روکا اور کمزور کو اس کا حق دلانے کے لیے طاقتور کے خلاف جہاد کا حکم دیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے جاتے ہوئے جو وصیت آپ فرماتے تھے، صحابہ کرام کو جو حکم دیتے تھے، یا جو لشکر کا امیر ہوتا تھا تو اس سے آپ فرماتے، اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کی راہ میں غزوہ کرو، جہاد کرو۔ جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ان سے جنگ کرو، خیانت نہیں کرنا، بدعہدی نہیں کرنا، کسی کے ہاتھ کان ناک وغیرہ نہیں کاٹنا، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، کسی خاتون کو قتل نہیں کرنا، کسی کو آگ میں جلانے سے سختی کے ساتھ آپ نے منع فرمایا، کسی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر قتل کرنا، ان تمام چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ گویا جہاد کے ایسے بہترین اصول بیان فرمائے کہ جس میں اسلام نے جہاد کے موقع پر بوڑھے لوگوں کو، ضعیف لوگوں کو، بچوں کو، خواتین کو، ان سب کو مارنے سے منع فرمایا۔ جنگ میں ان لوگوں کے ساتھ جنگ کی جائے گی جو جوان ہوں اور مقابلے پر آتے ہوں۔ دوسری بات، اگر ہم ان جنگوں کا تقابل عالمی جنگوں کے ساتھ کریں، دنیا میں دو بڑی عالمی جنگیں ہوئی ہیں۔ پہلی جنگ عظیم سن 1914 سے لے کے 1918 تک 4 سال ہوتی رہی۔ جو جتنے بھی انسائکلوپیڈیا ہے یا جو گوگل پہ یا نیٹ پہ جتنے بھی موجود ہیں، ان کو اگر سرچ کیا جائے یا کتابیں دیکھی جائے تو پہلی جنگ عظیم جو 1914 سے 1918 تک لڑی گئی، اس میں کافروں کے درمیان تھی، دونوں طرف کافر تھے، 64 لاکھ لوگ اس کے اندر قتل ہوئے۔ دوسری جنگ عظیم
جو سن 1939 سے 1945 تک لڑی گئی، اس میں بھی دونوں طرف کافر ہی تھے، اور 6 سال یہ جنگ ہوئی۔ اس میں جو لوگ قتل ہوئے ان کی تعداد تقریباً 3.5 کروڑ سے اوپر ہے۔ یہ کافروں کی جنگیں ہیں کہ جس کے اندر ایک میں 64 لاکھ اور دوسرے میں تقریباً 3.5 کروڑ سے زیادہ لوگ اس میں مارے گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 27 غزوات اور تمام سرایہ کو بھی اگر دیکھا جائے تو ان سب کی، ان مقتولین کی تعداد چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، وہ 1018 سے اوپر نہیں ہے۔ تو مقصد لوگوں کا قتل نہیں کرنا ہے، مقصد جہاد کا دنیا میں امن قائم کرنا ہے، اللہ کے نظام کو قائم کرنا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اصول بیان فرمائے جہاد کے لیے۔ آپ ایک بہترین کمانڈر تھے، جس طرح آپ رسول ہیں، جس طرح آپ ایک داعی ہیں، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین جرنیل اور ایک بہترین کمانڈر ہے کہ آپ نے جنگ کے اصول دنیا کو بیان فرمائے۔ اسی لیے ان حکمتوں کو اور اس میں جو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیے ہیں وہ ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔ آج دنیا جہاد پر اعتراض کرتی ہے، اسے دہشت گردی کہتی ہے، جبکہ جہاد امن کے قیام کے لیے ایک بہترین نظم اور بہترین طریقہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔